السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالوں سعودیہ میں نوکری کرنے کے بعد نازیہ نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی اور اس کے بچے سیٹ بھی ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ بڑھاپا سکون سے اب بچوں میں گزاروں گی، اس لیے نوکری چھوڑ کر واپس وطن آ گئی۔ لیکن نازیہ کے بچوں نے اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن نازیہ کے بڑے بیٹے نے نازیہ کو ایک بڑی کوٹھی سے نکلتے دیکھا تو اس نے چوکیدار کے پاس جا کر پوچھا، یہ عورت یہاں کیا کرتی ہے؟ اور جو چوکیدار نے جواب دیا اسے سن کر بیٹے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کڑی دوپہر میں وہ چل چل کر تھک چکا تھا، راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ مہینے کی آخری تاریخ تھی اور سارے پیسے اب ختم ہو چکے تھے۔ ویسے بھی اس کی نوکری چلی گئی تھی، نوکری کا چلے جانا اس کے لیے پہاڑ ٹوٹنے سے کم نہ تھا۔ وہ حد درجہ پریشان ہو کر نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر انٹرویو دینے کے لیے گھوم رہا تھا۔ ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے بعد وہ اس کمپنی سے کوسوں دور ایک دوسری کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ کرائے کے پیسے ختم ہو گئے تو وہ پیدل ہی جانے کو ترجیح دی۔ راستے میں چلتے چلتے اس کے پیر دکھنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ دھوپ بہت سخت تھی، یہ سخت گرمی کا عالم تھا۔ جلدی ہی اس پر تھکن طاری ہونے لگی۔ اب بس کمپنی کا آفس چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ وہ اس وقت ایک کوٹھی کے باہر کھڑا خود میں مزید ہمت جمع کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ دوپہر کے اس پہر وہ ایک ایسی شخصیت سے ملے گا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ چند لمحے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے منظر دیکھتا رہا تھا۔ اس کوٹھی سے اس نے اپنی ماں نازیہ کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، اس کی ماں تیزی سے باہر کی طرف نکل گئی۔ اسے ملنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دل میں عجیب ڈر سا اٹھا، لیکن اس نے جلد اس پر قابو پا لیا۔ اپنے تجسس کی بنا پر اس نے چوکیدار کی طرف رخ کیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ یہ عورت کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ یہاں پہ کام کرنے آتی ہے اور کیا کام کرتی ہے؟ بہت سارے سوالات جو اس کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے اس نے چوکیدار کے سامنے دہرا دیے تو چوکیدار نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اور پھر اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے کیا سنا؟ اس نے ایک بار پھر سے اچنبھے سے چوکیدار سے پوچھا، کیا واقعی وہی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے؟ چوکیدار نے وہی بات دہرائی تو وہ اپنی جگہ شدر رہ گیا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ ایک دوسرا انٹرویو دینے کے لیے اسے کمپنی میں جانا تھا، لیکن چوکیدار نے جو حقیقت اسے بتائی تھی اسے سن کر وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب چوکیدار نے اس سے پوچھا کہ تم اب تک یہاں کھڑے کیوں ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو، تو تب ایک دم سے اسے ہوش آ گیا اور اس نے گھڑی کی طرف نظریں دوڑائیں تو اسے علم ہوا کہ انٹرویو کا وقت تو ختم ہو چکا ہے بلکہ گزر چکا ہے۔ پر اس کے دل میں انٹرویو کا افسوس نہ تھا، بلکہ چوکیدار نے اسے جو حقیقت بتائی تھی اسے لے کر وہ کافی زیادہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ اب سے یہاں سے دوبارہ گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ بس میں بیٹھ کر وہ اپنے گھر پر آ گیا۔ گھر آتے ہی وہ بالکل خاموش اور گمسم سا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس چلی آئی اور پوچھنے لگی، نوکری کا کیا بنا؟ کوئی امید ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ بس خاموش رہا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر بالآخر اس نے اسے کہا، آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا ہے جسے دیکھ کر میں حد درجہ حیران ہو گیا ہوں۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب کبھی ان سے ملاقات یوں ہوگی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے چوکیدار کی بات بتائی، ساری بات اپنی بیوی کو بتلائی تو وہ اپنی جگہ پر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں حد درجہ افسوس ہو رہا تھا، پچھتاوے کی آگ میں وہ جل رہے تھے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی بنا پر ان کے دل خالی ہو چکے تھے؟
اور والدہ کو دیکھ کر ان کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ شخص کافی حد تک غمگین نظر آنے لگا اور آنسو اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے اور سر ہاتھوں میں گرا دیا اور ماضی میں کھو گیا۔ نازیہ امین اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ امین صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں پر بہت ناز تھا۔ ان کے والدین کو سب تانے دیتے کہ تمہاری تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو صرف بیٹیوں سے نوازا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ امین صاحب کو اپنی نسل کا کوئی افسوس نہ تھا۔ وہ کہتے تھے میری نسل میری بیٹیاں ہی ہیں، ان میں سے میری نسل آگے بڑھے گی، وہ میرا فخر ہے۔ اور انہوں نے وہ نہ صرف اپنی اس بات پر قائم رہے بلکہ عمل کر کے بھی دکھلا دیا۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی نازیہ سے بہت محبت کرتے، نازیہ بھی ان کی بہت خدمت کرتی۔ انہوں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کر دی اور نازیہ کے لیے کسی اچھے رشتے کے انتظار میں تھے۔ نازیہ ایک اسکول میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے والدین اس کی شادی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان سے تھے، لیکن وہ اپنے والدین کو دلاسا دیتی کہ جب بہتر ہوگا تب شادی کر لوں گی، اور جب میرے نصیب کھلیں گے تو دیر نہیں لگے گی۔ آپ لوگ میرے حوالے سے پریشان نہ ہوں، ویسے بھی اگر میری شادی نہ بھی ہو پائی تو بھی آپ نے مجھے اتنی تعلیم دی ہے کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں اور مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے والدین اس کی اس قدر مضبوطی کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتے۔ حالانکہ وہ سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کی شادی جلدی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے شادی نہ ہونے کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، ہمت نہ ہارنے والی، نہ کبھی حالات سے سمجھوتا کرنے والی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ نازیہ کے لیے رشتہ آیا تو والدین بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ چھان بین کے بعد نازیہ کی شادی کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نازیہ کا شوہر ایک نفسیاتی انسان نکلا۔ اس نے نازیہ کو ہر ممکن حد تک ٹارچر کرنے کی کوشش کی۔ نازیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ یہ رشتہ آخری حد تک نبھائے۔ کبھی وہ اسے زخمی کر دیتا، کبھی اسے مار کٹائی کر کے گھر سے باہر نکال دیتا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، نوکری کر کے اپنا گھر چلانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ وہ روتی اس سے معافی مانگتی کہ میری کیا غلطی ہے، مجھ سے کیوں اس طرح سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے شوہر کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کے سامنے یہ سوال بھی کریں۔ نازیہ چونکہ مضبوط عورت تھی، اس نے جب تک اسے برداشت ہو سکا اس نے اپنے نفسیاتی شوہر کو برداشت کر لیا، لیکن جیسے ہی اس کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تو اس نے اپنے شوہر سے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی، اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں تمہارے بہت سے ظلم برداشت کر لیے، کبھی تم مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتے ہو، کبھی مجھ پر شک کرتے ہو، کبھی بچوں کے حوالوں سے مجھ سے چیخنے چلانے لگتے ہو۔ میں ایسی زندگی کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، دونوں بیٹے تھے، لیکن اب نازیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جب تک اس کی ذات پر رہی اس نے برداشت کیا، لیکن اب اس کے بیٹے تو بڑے ہو رہے تھے، 6 اور 7 سال کے ہو چکے تھے۔ اس کے لیے مزید برداشت کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نصیب پر سمجھوتا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کو خدا حافظ کہہ کر دوبارہ اپنے میکے آ گئی تھی۔ اس کا دکھ دیکھ کر سب سے پہلے اس کی والدہ بیمار ہوئی اور اس نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ذہنی مریض سے شوہر سے الگ ہو کر کافی حد تک سکون میں ہے، لیکن معاشرہ کہاں سکون میں رہنے والا تھا۔ اس نے نازیہ کا جینا حرام کر دیا۔ اکثر لوگ نازیہ کو روک کر کہتے کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ سچ کہتے ہیں کہ جب لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں تو اپنی آزادی انہیں زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تم نے بھی یہی کیا، تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے تھا، وہ ٹھیک ہو جاتا، بچے بڑے ہو جاتے تو مار کٹائی بند کر دیتا، لیکن تمہیں اس طرح سے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ نازیہ ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی۔ یہ لوگ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ مرنے کے لیے اس کے پاس رک جاتی، جو اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہ کرتا بلکہ اس کی جان کے در پہ تھا؟
دن بدن اس کے تشدد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نازیہ نے برداشت کر کے ویسے بھی اس کی ہمت افزائی کی تھی، اب وہ کیسے اس کے ساتھ نبھا کرتی۔ نازیہ لوگوں کی باتیں سن سن کر بے حد پریشان ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کا دل زخمی ہو جاتا۔ لیکن اس نے اپنے والدین کو یہی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے فیصلے پر خوش ہوں۔ خوش تو وہ بہت تھی، لیکن معاشرہ اسے خوش نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ میکے میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے سے کر رہی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی بدسلوکی تو برداشت کی ہی کی، ساتھ ہی رشتہ داروں کی غلط بیانیاں بھی اس نے چپ چاپ سہ لی، لیکن اپنے بچوں پر بات نہ آنے دی اور نہ ہی اپنے والدین تک یہ بات پہنچنے دی۔ لیکن والدین آخر والدین تھے، کب تک اپنی بیٹی کو اس طرح اکیلے دیکھتے رہتے۔ انہوں نے جب اس پر دوسری شادی کا زور ڈالنا شروع کر دیا تو نازیہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا۔ یوں تھا کہ اسے ایک دوست ملی تھی جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ دوست کے ملتے ہی نازیہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور اتنے سالوں میں جو اس نے کچھ برداشت کر کے سہتی آ رہی تھی وہ آنسوں کی صورت میں بہنے لگا۔ اس نے اپنے دوست کو اپنے دل کی بات کہی کہ وہ شادی سے پہلے میری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، شادی کے خواب میں بھی ہر لڑکی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی شادی ہوئی میرا خواب چکنا چور ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شوہر کے ساتھ مل کر بچوں کی پرورش بہترین انداز میں کروں گی، انہیں بہترین تعلیم دلواؤں گی اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناؤں گی۔ لیکن میرے شوہر نے میری ہر صلاحیت کو زنگ لگا دیا، مجھ پر تشدد کیا، میرے جینے کے سارے راستے بند کر دیے، یہاں تک کہ مجھے حرام موت کو گلے لگانے کا خیال آتا تھا۔ مجھے بہت بزدل بنا دیا اور میں اپنی ساری مضبوطی بھول گئی۔ راتوں کو رو رو کر میں اپنے دن کاٹتی اور دن کو بھی مجھے سکون نہ تھا۔ اس نے مجھے اس قدر کمزور انسان بنا دیا کہ میں کسی کو اپنا دکھ نہ دکھا پاتی۔ لیکن یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا، یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی دوست نے اسے گلے سے لگا لیا، اس سے کہا کہ وہ سب کے لیے شجر سایہ دار کی طرح تھی، ہر کسی کے دکھ درد اپنے دل میں بسا لیتی تھی اور انہیں ایک بہترین مشورہ دیتی۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو اسے لگا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہے، اکیلی ہے اور اسے اکیلی ہی سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ آج جب تم مجھے ملی ہو تو مجھے لگتا ہے میں اپنے 7-8 سالوں کا غبار تمہارے سامنے نکال پائی ہوں۔ میں اپنی بہتری کے لیے فیصلہ لیا، لیکن معاشرہ جینے کیوں نہیں دیتا؟ کیا انہیں نہیں پتہ کہ شوہر کی بدسلوکی ایک عورت کے دل پر کس قدر برا اثر کرتی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتہ کہ کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی؟ نازیہ کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تیر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور اس نے اپنے دوست کے سامنے اپنا آپ ہلکا کر لیا تھا۔ اس کی دوست نے اس کی ہمت بندھائی اور کہنے لگی کہ یوگ اس وقت کہاں تھے جب تمہارے شوہر کی بدسلوکی تمہاری ساتھ تھی؟ یہ لوگ اس وقت تمہارے شوہر کو بھی تو باتیں سنا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں عورت ہی باتیں سننے کے لیے باقی رہ جاتی ہے اور شوہر آسانی سے دوسری شادی بھی کر لیتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، تم اس زہریلے معاشرے سے دور جا کر نوکری کرو۔ میرے پاس سعودیہ میں ایک پرنسپل کی نوکری آئی ہے، ایک کوالیفائڈ پرنسپل کی ضرورت ہے، تم وہاں ضرور اپلائی کرو۔ یہاں تمہارے والدین موجود ہیں تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، ویسے بھی تمہارے بچے اب سمجھدار ہیں، کافی حد تک سارے کام خود کر سکتے ہیں اور نانا نانی کا سہارا بھی ہے، ایسے میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ تم قدم اٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پروسیس میں کام کرا دوں گی، سارے کاغذات کی ذمہ داری میں لے لیتی ہوں، بس تم ہاں کرو۔ نازیہ نے سنا تو فوراً سے ہاں کہہ دیا اور اپنے والدین کو جب اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے بھی اس کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک سنگل پیرنٹ تھی، اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ پاکستانی معاشرے میں سنگل پیرنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ نازیہ کو امید تھی کہ آج جو وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے کل اسے ہی کام آئے گا۔ اس نے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے انہیں ایک بہترین اسکول میں داخل کروا دیا، انہیں ہر سہولت فراہم کی اور سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ ایک سنگل پیرنٹ ہے اور سنگل پیرنٹ کو باپ اور ماں دونوں بن کر پالنا پوسنا ہوتا ہے۔
چنانچہ اس کے بچے اس فیصلے کا احترام کریں اور اسے چند سال کی دوری برداشت کر لیں تو ان کو مستقبل سنور جائے گا۔ بچے ویسے بھی سمجھدار تھے اور نانا نانی کا ساتھ میسر تھا، چنانچہ انہوں نے نازیہ کی جانے پر کوئی واویلا نہ کیا اور یوں نازیہ سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ وہاں اس نے اسکول میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن اسے نوکری نہ مل سکی۔ تب وہ مجبور ہو کر سپروائزر کے طور پر ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ وہاں اس کی تنخواہ کم تھی اور کام زیادہ تھا، پر نازیہ ایک بار اپنے ملک سے نکل چکی تھی، دوبارہ واپس نہ جا سکتی تھی۔ 2 سال کا معاہدہ تھا، اس نے 2 سال انتہائی محنت و مشقت میں گزارے۔ وہاں سب کو یہی کہا کہ وہ اسکول میں پرنسپل کی نوکری کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہ تھا۔ یہاں نوکری کا جھانسا دیا گیا اور پھر آخرکار اسے نوکری فیکٹری میں ہی ملی۔ اس نے خون پسینہ ایک کر کے 15 گھنٹے کام کیا۔ اسے سر اٹھانے کی فرصت نہ ہوتی اور ویسے بھی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں اسے بہت مہارت حاصل تھی، اس لیے اس نے نوکری پر رکھ لیا، لیکن تنخواہ انتہائی قلیل تھی۔ پاکستان بھیج کر اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اکثر اوقات روکی سوکی کھانے پڑ جاتی اور تب اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ وہ کون سے خواب لے کر یہاں آئی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں ان خوابوں کی کرسیاں جمع ہیں۔ دن یوں ہی گزرنے لگ گئے، اس کے بچے جوان ہو گئے۔ اس نے پیسے جوڑ کر رکھے تھے اور اپنے بچوں کی شادیاں کی۔ جب اس کا معاہدہ مکمل ہو گیا، زندگی کے 10 سال اس نے سعودیہ میں گزار دیے۔ اس دوران 2 سے 3 سال کے بعد وہ پاکستان واپس جاتی تھی اور بچوں سے مل کر واپس آ جاتی۔ اس کے بچے کافی حد تک سمجھدار ہو چکے تھے۔ اس نے ان کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان نوکری حاصل کرنے پر زور دیا اور جب بچوں کی نوکری حاصل کر لی تو اس نے پاکستان واپس جانے کا فیصلہ بنایا۔ اس دوران وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اس کی اپنی شخصیت کہیں دب چکی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہی نازیہ ہے جو پاکستان سے پرنسپل کی نوکری کرنے سعودیہ چلی گئی تھی۔ جب واپس آئی تو اس کے چہرے پر ایک طویل داستان رقم تھی، جس میں غم تھا، غصہ تھا، خوشی کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ لیکن اس نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، نہ اپنے آرام کو دیکھا، دن رات محنت کی۔ اور آج وہ دن تھا جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر رہی تھی۔ اس دوران اس کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ اماں موجود تھی، کافی حد تک بوڑھی ہو گئی تھی۔ نازیہ نے واپس آ کر جب اپنے بچوں کے سامنے اعلان کیا کہ اب دوبارہ سعودیہ واپس نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی محنت کی ہے، اب اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات اٹھائیں اور اپنی ماں کو اس کی زندگی کے چند اور سال جو باقی رہ گئے ہیں اس میں بٹھا کر کھلائیں۔ نازیہ کو امید تھی کہ اس کے بچے اس کی بات سن کر خوش ہوں گے اور اسے اپنے گھر میں رکھیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس کی مدت بہت کم تھی۔ نازیہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کے دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ شروع میں تو بہو نے بہت اچھی طرح ذمہ داریاں سنبھال لی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں نازیہ کی ذات کھٹکنے لگی، اور جب انہیں نازیہ کی ذات کھٹکنے لگی تو انہوں نے اس کے بیٹے کو ورگلانا شروع کر دیا، ان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ نازیہ کے سعودیہ آنے کے 6 مہینے کے بعد ہونا شروع ہوا۔ ایک دن وہ ہو گیا جس کا نازیہ نے تصور نہ کیا تھا۔ ان 6 مہینوں میں چھوٹی چھوٹی بات کو وہ اپنے شوہروں کو پہنچاتی تو وہ نازیہ پر برس پڑتے۔ نازیہ حیران رہ جاتی، جن بچوں کے لیے اس نے زندگی کے 15 سال قربان کیے، پردیس کاٹی اور والدین سے دور رہی، اپنے بچوں سے دور رہی، اپنے عیش و آرام کو ترجیح نہ دی بلکہ دن رات کی محنت کی تاکہ اس کے بچے اس کی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک بہترین زندگی گزار لیں۔ آج انہیں نازیہ کا وجود اپنے گھر میں کھٹک رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیویوں کے دل میں مقام حاصل نہ کر پائی تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا نازیہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے بڑے بیٹے نے ایک دن انتہائی بیزار ہو کر نازیہ سے کہہ دیا کہ اس کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے، وہ اپنا انتظام خود کر لے۔ یہ گھر ویسے بھی نازیہ نے اپنے بیٹوں کے نام پہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اعتراض نہ کر سکی۔ البتہ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن موجود تھی، جس تھکن کو اتارنے کے لیے وہ سعودیہ سے پاکستان واپس چلی آئی تھی۔ وہ تھکن تو نہ اتر سکی، البتہ اس کے دل سے اس کے اپنے ہی اتر گئے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بچے اس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کریں گے اور اسے گھر سے
نکل جانے کو کہیں گے تاکہ ان کے گھر کا سکون برقرار رہ سکے۔ کیا اس دن کے لیے اس نے قربانی دی تھی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنے عیش و آرام کو ترجیح نہ دی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنی جوانی ضائع کی کہ جب بڑھاپے میں اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو اس کے بچے ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیں، یہ کہہ دے کہ اب ہم مزید اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے؟ نازیہ نے 15 سال اپنے بچوں کے اخراجات اکیلی جان نے برداشت کیے تھے، اور اس کے بچوں نے کیا کیا؟ 6 مہینے میں ہی ماں کو برداشت نہ کر سکے، اور گھر سے نکلتے وقت نازیہ کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو جمع تھے۔ وہ بار بار انہیں جھپک جھپک کر اپنی آنکھوں کو خالی کر دیتی، لیکن آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک آخری نظر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے زندگی میں یہ دن دیکھنا پڑنا ہے تو میں تم لوگوں کو تمہارے باپ کے پاس چھوڑ دیتی اور شادی کر کے اپنی دنیا بسا لیتی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم لوگوں کے بارے میں سوچا اور آج تم لوگوں نے مجھے میرے ہی گھر سے پرایا کر دیا ہے۔ ایک دن آئے گا لیکن ماں تمہیں کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ تم خود آج اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھو چکے ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے آواز بہت بھاری ہو چکی تھی، وہ جملے میں مکمل طور پر ادا نہ کر پا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کی طرف انگلی اٹھا کر یہ آخری بات ضرور کہی کہ وہ پچھتا کر اس کی تلاش میں نکلیں گے، تب وہ انہیں کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل گئی۔ اس کا دل بے حد بھاری ہو رہا تھا، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل کام تھا۔ زندگی ایک خواب کے پیچھے تباہ و برباد کر دی اور کچھ حاصل بھی نہ ہوا۔ نازیہ کے چلے جانے کے بعد چند دن تو ان کے گھر میں سکون رہے، لیکن پھر ان دونوں کی بیویاں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں، یعنی کہ ان میں اتفاق ختم ہو گیا تھا، اور جو اتفاق انہوں نے اپنی ساس کو گھر سے نکالنے کے لیے آپس میں کیا تھا وہ الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگی۔ اس کی وجہ سے ساس گھر سے چلی گئی۔ نازیہ کے بیٹوں کو نازیہ کے چلے جانے کے بعد بھی سکھ نصیب نہ ہوا۔ ان کی چیخ کرنے والی بیویاں ان میں آپس میں پھوٹ ڈلوا رہی تھیں۔ آخرکار وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، دونوں بھائیوں میں شدید لڑائی ہو گئی، گھر بک گیا، نوکری چلی گئی، بڑا بھائی بالکل خالی ہاتھ رہ گیا، کرائے کے گھر میں رہنے لگا، جبکہ چھوٹے بھائی نے کاروبار میں پیسے لگائے، وہ بھی برباد ہو گئے۔ 6 مہینے کے اندر وہ لوگ کافی کنگال ہو گئے تھے اور سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھرنے لگے۔ بڑے بھائی صاحب کو فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اسی دوران اسے اپنی ماں کے نصیحت بھی یاد آ گئی۔ وہ بری طرح سے پچھتانے لگے، لیکن انہیں کہیں ماں نہ ملی۔ انہوں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، وہ ہوتی تو ملتی نہ، لیکن وہ ناکام رہے۔ بڑے بھائی نے ایک جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی جواب نہ آتا۔ انٹرویو دے کر تھک ہار چکا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی کاروبار سے بیزار ہو کر پڑھا لکھا ہو کر فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا۔ حالات یوں پلٹا کھائیں گے انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا، اور پلٹا کیوں نہ کھاتے، انہوں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے بے گھر کر کے اپنے لیے دوزخ خرید لی تھی۔ انہوں نے بہت چاہا کہ ان کی ماں انہیں مل جائے، وہ اس سے معافی مانگے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا، جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پھر انہیں ایک خیال آ گیا کہ وہ ماں کیسی ہوگی، کدھر کی ہوگی۔ انہیں وہ دن یاد آتے کہ ان کی ماں جب انہیں سعودیہ میں فون کر کے دلاسے دیتی کہ وہ جلد آ جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کی فرمائشیں پوری کرتی۔ انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی، جنہوں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ وہ ایک اپنی ماں کو نہ پال سکے، جبکہ ان کی ماں نے اکیلے تنہا باپ کے بغیر انہیں پورے 15 سال پالا پوسا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ بڑے بھائی کو ایک جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینا تھا۔ وہ ایک پوش ایریے میں چل کر تھک چکا تو ایک جگہ بیٹھ گیا۔ جیسے سامنے کی طرف بنی کوٹھی کی طرف دروازے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دروازے سے اس کی ماں نازیہ گزر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دوڑ کر اس کے پاس جاتا وہ چلی گئی۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا، یہ کہاں کرتی ہے؟ کیا اس کوٹھی میں کوئی کام کرتی ہے؟ اس نے بہت افسوس سے دیکھا تھا کہ اس کی ماں اس عمر میں بھی کام کر رہی ہیں۔ تب چوکیدار نے جو کچھ بتایا اسے سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کوٹھی کی مالکن ہے، یہاں کام نہیں کرتی
ان کی بوڑھی ماں ان کے ساتھ رہتی ہے۔ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا جو اس کے بڑے بیٹے کو لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے رابطہ کیا اور اپنی ماں کے بارے میں حقیقت بتائی۔ اگلے دن وہ وہاں نازیہ کی کوٹھی میں پہنچ گئی۔ چوکیدار نے ان سے تعارف پوچھا تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ اسے کیا تعارف بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نازیہ میم انہیں دیکھنے کی پہچان جائیں، جبکہ وہ اندر پہنچے تو ان کی ماں انہیں وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی اور دوسرے ہی لمحے منہ پھیر لیا کہ یہاں کیوں چلے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، تمہیں یہاں میری کوٹھی میں رہنے پر بھی اعتراض ہے کیا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر ماں کے پیروں تلے گر کر معافی مانگنی شروع کر دی۔ امی ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے گناہ گار ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں نہ سوچا بلکہ اپنی بیویوں کی سنی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ آج ان میں آپس میں اتفاق نہ تھا اور آج ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں، ہم سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ تبھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ آپ کو ناراض کرنے کی بدولت کی بنا پر ہوا ہے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں ورنہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہم محنت مشقت کر کے آپ کو پال پوس لیں گے، آپ کے اخراجات برداشت کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بری طرح بہے جا رہے تھے۔ نازیہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، کہنے لگی اب مجھے تمہارے خرچوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے خرچے خود بھی اٹھا سکتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے خرچے اٹھانے کے لیے مجھے ایک ولی عطا کر دیا ہے۔ میرے شوہر میرے لیے کافی ہیں۔ میں تمہیں دعائیں دیتی ہوں کہ تم لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، ہاں میں تم لوگوں کو معاف ضرور کر دیا ہے، تمہارے لیے دعا بھی کرتی ہوں کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، میں نے شادی کر لی ہے۔ میں تم لوگوں کو نہیں بتایا کہ تم لوگوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ ہاں میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور وہ کافی عرصے کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بار ایک ایسا ساتھی عطا کر دیا ہے کہ جو مجھے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی نازیہ نے اپنے پرس سے ایک چیک نکالا اور اس پر مطلوبہ رقم لکھ کر بڑے بیٹے کے حوالے کی، اور یہ رقم تم کاروبار میں لگانا۔ اپنے بیٹے کو کاروبار سے کچھ بچا کر اپنے لیے کوٹھی بنوائی۔ دور اندر کہیں یہ خیال ضرور تھا کہ میرے بچوں نے اگر مجھ سے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ خیر سب گزر گیا، جو گزر گیا میں ماں ہوں، تم لوگوں کا خیال رکھنا میری ذہن سے نہیں نکال سکی۔ مجھے آج امید تھی کہ میری دی گئی رقم میں سے تم لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ نازیہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ ان لوگوں سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں۔ ان کے بیٹے انتہائی دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ ان کی ماں نے انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذات پر پیسے دے کر ایک بہت بڑا احسان کر دیا۔ انہیں بتا دیا کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کی نہیں بھلاتے، بلکہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی مدد کے لیے خود کو ہر وقت حاضر ناظر رکھتے ہیں، اور اولاد ان کی ایک دن کی خدمت میں ہی تھک ہار جاتی ہے۔ آج انہیں بے پناہ احساس ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ انہیں معاف کر دیا گیا تھا، لیکن پچھتاوا ان کی زندگی سے نہیں گیا تھا، اور نہ ہی کبھی کو جانا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ کسی بھی طور پر معافی کے لائق نہیں تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔